السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين۔ تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جنہوں نے ہمیں اس دنیا کے اندر دنیا میں پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ درود و سلام کا نزول ان تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نزول ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اس تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ آج انشاءاللہ میں عذاب قبر برحق ہے اس تعلق سے کچھ باتیں حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب قبر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی امور میں سے رکھا ہے، یعنی جو عذاب قبر میت کو ہوتا ہے
اس کو نہیں جان سکتے. کیوں؟ اس کے اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اور اس تعلق سے جو ہے اللہ رب العالمین کی حکمت، سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندوں کو، مردوں کو جو عذاب ہو رہا ہے اس سے بے خبر رکھا ہے، اس لیے کہ جو شخص دنیا کے اندر تھا، کسی کا باپ تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کی بیوی تھی اور کسی کا بھائی تھا، اب دنیا سے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اگر دنیا والوں کو وہ عذاب دکھاتا یا سنا دیتا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اگر کسی کا بیٹا ہے تو اگر باپ کو یہ عذاب دکھا دیا جاتا تو باپ کے اوپر کیا گزرتا کہ میرے بیٹے کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. اور اگر کوئی بھائی ہے، کسی کا بھائی ہے یا کوئی قریبی رشتے دار ہے، قریبی دوست ہے، یا کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہن ہے، اگر اللہ رب العالمین عذاب قبر اس کو دکھا دیتا یا سنا دیتا تو وہ شخص بالکل ڈر جاتا، اور اللہ رب العالمین جو عذاب اس کو دے رہا ہے تو دنیا میں سکون اور وقار کی زندگی وہ نہیں گزار سکتا. تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب قبر سے زندوں کو بے خبر رکھا ہے. یہ پہلی حکمت. دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں جو گناہ وہ کرتا تھا اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا. یعنی ہم اور آپ نہیں جان سکتے. ایک آدمی عبادت گزار ہے، عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے اور برائی کا کام سے دوسروں کو روکتا بھی ہے، تو ہم کو کیسے معلوم چلے گا کہ یہ شخص برائی بھی کرتا ہوگا؟ لیکن وہ شخص برائی کرتا ہے اور اس کو ہم اور آپ نہیں جانتے. اللہ رب العالمین باخبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برائی کو، اس کے گناہ کو دنیا میں پردہ ڈال دیا. اب اگر عذاب قبر کو ہم اور آپ کو دکھاتے تو یقیناً مرنے والوں کی دنیا میں رسوائی اور ذلت ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ وہ متقی اور پرہیزگار آدمی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس کی گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا اور آخرت میں اس کے عذاب کو ہم اور آپ سے بے خبر رکھا. اگر دیکھا دیتا تو اس شخص کی ذلت اور رسوائی ہوتی. اور تیسری حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عذاب قبر کو مخفی رکھا ہے اور غیبی امور میں سے رکھا ہے، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین عذاب قبر اگر کسی کو دکھا دے یا سنا دے تو زندوں کو اگر سنا دیتا ہے تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دے. اگر عذاب قبر زندوں کو دکھا دے یا سنا دے تو وہ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دے تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر تم کو سنا دے. اللہ اکبر. یعنی عذاب قبر اتنی خطرناک ہے کہ اگر انسان سن لے تو انسان بے ہوش ہو جائے. انسان سن لے تو انسان بے ہوش ہو جائے. تو آج کا موضوع ہے عذاب قبر برحق ہے. در حقیقت یہ عذاب قبر برحق ہے، یہ دعویٰ ہے. کیوں؟ یہ دعویٰ ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ عذاب قبر برحق ہے، تو اس کے نیچے اب دلیل ہونی چاہیے. نہیں کہ ہم عذاب قبر برحق ہے بولتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کسی کے سامنے ہم بولیں گے کہ عذاب قبر برحق ہے. بھائی عذاب میں قبر میں عذاب ہوتا ہے اور قبر کے عذاب برحق ہے، تو وہ سوال کرے گا کہ آخر اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل کے طور پر پیش کرنا پڑے گا نا آپ کو کہ دلیل کیا ہے. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ ہے جس کے سامنے یہ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں. ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون، اور قیامت کے دن یہ حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو. یعنی اس آیت کریمہ میں دو عذابوں کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پہلا عذاب یہ ہے
عذاب مسلط کرتا ہے۔ یہ عذاب قبر ہے، پہلی عذاب، اور دوسرا عذاب آخرت کا ہے، یعنی قیامت کے دن جو عذاب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عذاب ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ اور اس سلسلے میں حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 میں لکھتے ہیں کہ هذه الآیۃ اصل کبیر من اہل السنت من استدلال اہل السنت على عذاب البرزخ فی قبور، یعنی اس آیت میں قبر میں عذاب برزخ پر اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شخص گناہگار ہو جبھی عذاب قبر ہوگا، اور جو مومن ہوگا اس کے وہ اللہ رب العالمین عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ رب العالمین آخرت اور دنیا میں اس شخص کو ثابت قدم رکھے گا جو شخص اللہ کے اوپر ایمان رکھتا تھا اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا تھا۔ اللہ کے اوپر ایمان دنیا میں رکھنے کے بعد ثابت قدم رہا، مصیبتیں آئی اللہ کو پکارا، پریشانیاں آئی اللہ کو پکارا، اور جتنے بھی تکلیفیں ہو مصیبتیں ہو اور دردن کی مصیبتیں آنے کے باوجود انہوں اللہ کو نہیں بولا، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھا، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قبر کے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ وہاں بھی جب منکر نکیر آئے گا تو بلا خوف و خطر وہ شخص اٹھے گا اور وہ سوال جو کریں گے اس کا جواب بالکل واضح طور پر دے گا۔ یہ عذاب وفی الآخرہ سے مراد یہ قیامت نہیں ہے، وفی الآخرہ سے مراد یہاں عالم برزخ ہے، قبر کی زندگی، اور دنیا میں اس کو کیسے ثابت قدم رکھے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، مصیبتوں میں اللہ کو پکارتا ہے، پریشانیوں میں اللہ کو پکارتا ہے، اور جو بھی فتنے آتے ہیں اس فتنے میں اللہ رب العالمین کے سوا اور کسی کے اوپر توکل اور بھروسہ نہیں کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ثابت رکھے گا اور کل قیامت اور قبر کی زندگی میں بھی انشاءاللہ اس کو ثابت قدم رکھے گا۔ آگے فرمایا یہ دوسری دلیل ہے، عذاب قبر برحق ہونے کی یہ دوسری دلیل ہے۔ اور تیسری دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا۔ انہما لیعذبان وما یعذبان من کبیر ثم قال بلا اما احدهما فكان يسعى بالنميمة واما احدهما فكان ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبس۔ رواه البخاری في کتاب الجنائز۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الجنائز کے اندر لایا۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے مردوں پر عذاب ہو رہا ہے، یعنی یہ دونوں جو مردے ہیں اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑی گناہ کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے ان کے نظر میں، حالانکہ یہ بہت بڑی گناہ ہے لیکن ان کے نظر میں بہت چھوٹی گناہ ہے، اس وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایک شخص کیا کرتا تھا؟ ایک دوسرے کی چغلی کھایا کرتا تھا، چغل خور تھا، ایک دوسرے کی باتوں کو ادھر سے ادھر کر کے ایک دوسرے کو لڑا دیا کرتا تھا، پہلا شخص۔ دوسرا شخص کون تھا؟ جو شخص پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ معمولی سی غلطی ہے کہ نہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ معمولی غلطی ہے لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے ان دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی کو توڑا، اس کا 2 ٹکڑا کیا اور اس دونوں کے قبروں میں اس کو گاڑ دیا اور فرمایا لعلہ، شاید، تحقیق نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاید لعلہ یخفف عنہما، شاید ان دونوں کے اوپر جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی عذاب میں تخفیف ہوگی، عذاب ختم نہیں ہوگا، عذاب میں تخفیف ہوگی، کمی ہوگی۔
اور یہ دلیل ہے تیسرے نمبر کی کہ عذاب قبر برحق ہے. چوتھی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. رواه البخاری في کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الجنائز کے اندر لایا. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے. ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی عذاب قبر سے، یعنی عذاب قبر برحق ہے. قبر میں عذاب ہوگا. جو شخص اللہ کی نافرمانی کر کے جائے گا، جو شخص اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا، وہ شخص عذاب قبر کے مستحق ہوں گے اور عذاب قبر اس کو ضرور بھی ضرور ہوگا انشاءاللہ. اور ومن عذاب النار، اور اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، اور اللہ رب العالمین سے پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے. یہ چوتھی دلیل عذاب قبر برحق ہونے کی. پانچویں دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک یہودی میری خدمت کرتی تھی، اور اس یہودی کے ساتھ جب بھی میں کوئی اچھا سلوک کرتی تو وہ یہودی کہتی کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اللہ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے. تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا عذاب قبر ہے، کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ یہودی ہے جھوٹ بول رہے، یہودی جھوٹ بول رہے. یہودی کے قبر میں عذاب ہوگا لیکن قیامت سے پہلے عذاب میں قبر نہیں ہوگا. کچھ عرصے گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک دوپہر کے وقت نکلے اور اعلان کر کے فرمانے لگے ایھا الناس، اے لوگوں، تعوذوا من عذاب، استعینوا باللہ من عذاب القبر، کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. کیوں؟ اس لیے فإن عذاب القبر حق، کہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو عذاب قبر سے، کیونکہ عذاب قبر برحق ہے. پہلے معلوم یہ ہوا کہ وہ یہودیہ جو کہتی تھی اللہ کے رسول کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ عذاب قبر برحق ہے، قبر میں عذاب ہوگا. یہ عذاب قبر برحق ہونے کی پانچویں دلیل. چھٹی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بنو نجار کے باغ میں ہم لوگ تھے کہ ہم لوگوں نے اچانک 5 یا 6 قبر دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یعرف اصحاب هذه القبور، کہ کیا تم لوگ یہ قبر والوں کو جانتے ہو؟ قال، ایک شخص نے کہا انا، قال میں جانتا ہوں اللہ کے رسول. فمتى ماتوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسے مرے، کس حال میں مرے. یہ دوسری دلیل. یہ چھٹی جو دلیل ہے فمتى ماتوا، اس لفظ نے اس بات کا بائیکاٹ کر دیا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا. اللہ کے رسول کی پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ کس حال میں مرے ہیں؟ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا تو معلوم کر لینا چاہیے تھا نہیں کہ یہ شخص کیوں مرا، کس لیے مرا. پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ رد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب نہ ہونے کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ مختار کل سمجھتے ہیں اس کی رد ہے. فمتى ماتوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ شخص کیسے مرا، تو وہ شخص نے فرمایا قال شرک کی حالت میں مرا. فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها فلولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت قبر کے اندر آزمائی جاتی ہے، اور اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا، اندیشہ نہیں ہوتا کہ لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دے، تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ اللہ رب العالمین عذاب قبر لوگوں کو دکھا دے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
اسمع منه قال، جیسے میں دیکھ رہا ہوں عذاب قبر، جیسے میں دیکھ رہا ہوں ویسے اگر لوگ دیکھ لے تو کیا ہوتا؟ لصعقا، لوگ بے ہوش ہو جاتے. میں یعنی کہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ عذاب قبر ہو رہا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہوئی، صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہماری طرف متوجہ ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ تعوذوا باللہ من عذاب النار، کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو جہنم کے عذاب سے. صحابہ کرام قالوا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول نعوذ باللہ من عذاب النار، ہم لوگ عذاب جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں اللہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، تم لوگ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو قبر کے عذاب سے. دیکھیے ثابت ہو رہا عذاب قبر برحق ہے کہ تم لوگ عذاب قبر اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرو. صحابہ کرام نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر، اللہ کے رسول ہم لوگ عذاب قبر سے بھی پناہ طلب کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کے ظاہری اور باطنی فتنے سے بھی پناہ طلب کرو. صحابہ کرام نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ اللہ کے رسول ہم لوگ ظاہری اور باطنی فتنے سے بھی پناہ طلب کرتے ہیں. فرمایا تعوذوا باللہ من فتنة الدجال، کہ تم لوگ دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو. صحابہ کرام نے کہا نعوذ باللہ من فتنة الدجال، ہم لوگ دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرتے ہیں. یہ روایت مسلم شریف کی ہے. اس کے بعد ساتویں دلیل کیا ہے کہ چوپائے عذاب قبر سنتے ہیں. جانور جو عذاب قبر میں دیا جاتا ہے، انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات اس عذاب کو سنتی. انسان اور جنات کے علاوہ عذاب قبر ساری مخلوقات سنتی. دلیل کیا ہے؟ دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق. رواه البخاری في کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الجنائز کے اندر لایا. راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ جب اپنے گردنوں میں جنازے کو اٹھا لیتا ہے تو ایک بات اور معلوم ہوئی کہ میت بولتا ہے. اب میت بولتا ہے. اب اس کو دلیل پکڑ کے یہ کہنا کہ مردے بولتے اور سنتے ہیں یہ بالکل باطل ہے اور باطل عقیدہ ہے. کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برزخی زبان ادا کرتا ہے. برزخی زبان، یہ دنیا ختم ہونے کے بعد ایک دنیا اور جو جا رہا وہ شخص، یعنی عالم برزخ کی جو زبان ہے مردے کو وہ اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، اور اس کی زبان کو صرف انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات سمجھتی اور سنتی ہے. تو فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور جب لوگ اس کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں تو وہ میت اگر نیک ہو تو وہ کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، قدمونی مجھے جلدی لے چلو. اور اگر وہ شخص غیر صالح، اگر مومن نہیں ہے تو وہ شخص کہتا ہے یا ویلھا، ہائے افسوس، ہائے بربادی، این یذھبون بہا، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ این یذھبون بہا یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، تو اس کی اس آواز کو انسان کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہے. ولو سمعها الانسان، اگر انسان سن لے لصعق، تو انسان بے ہوش ہو جائے. اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا یہ ساتویں دلیل عذاب قبر پر حق ہونے کا. اب عالم برزخ میں جب انسان اگر وہ شخص مومن ہوتا ہے تو عالم برزخ میں جانے کے بعد
مومن کی ارواح جو ہوتے ہیں، جو روحیں ایک دوسرے سے جب ملتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے حال چال پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کے حال چال پوچھتے ہیں، خبر لیتے ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضر المؤمن اتته ملائکۃ الرحمۃ بحریرۃ بیضاء فیقولون اخرجی راضیۃ مرضیہ عنک الی روح اللہ من روح ورب غیر غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى انه لا ينابذه بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا فإذا قال أما أتاكم قال ذهب إلى أمه الهاوية. وإن الكافر إذ احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار. رواه النسائی في کتاب الجنائز. حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الجنائز کے اندر لایا. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضر المؤمن، جب مومن کا موت کا وقت آتا ہے، اتته الملائکۃ الرحمہ، تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، بحریرۃ بیضاء، ایک ریشم کے سفید کپڑے کو لے کر کے آتے ہیں، فیقولون، اور اس شخص کہتا ہے، اس شخص سے کہتا ہے اخرجی، نکل، اس کے روح سے کہتا ہے نکل، راضیۃ مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے، الی روح اللہ وریحان ورب غیر غضبان، اللہ تجھ سے غضب نہیں، غضبناک نہیں ہے، تو اللہ سے خوش ہے، اللہ تجھ سے خوش ہے، اس رب کی طرف تو نکل اور چل. فتخرج كأطيب ريح المسك، اور جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو بالکل خوشبودار مشک کی طرح مہکتی رہتی ہے. حتى انه لا ينابذه بعضهم بعضا، اور اس کی روح کو جب لے کر کے فرشتے جاتے ہیں تو لڑتے ہیں ایک دوسرے سے، جھپٹ پڑتے ہیں کہ میں لے کے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا. وہ لڑتے ہیں اس خوش نصیب روح کو لے کر کے، وہ لڑتے ہیں آپس میں کہ میں پہلے لے کے جاؤں گا، میں پہلے لے کے جاؤں گا. حتى يأتون به باب السماء، یہاں تک کہ اس روح کو آسمان کے دروازے تک لے کر کے جاتے ہیں. فیقولون، کہتے ہیں ما اطیب هذه الريح التي جاءتكم من الارض، وہ آسمان میں جو فرشتے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ما اطیب هذه الروح، کتنی خوشبودار یہ روح ہے کہ جو زمین سے آئی، یعنی پورے آسمان معطر ہو جاتے ہیں اس روح سے. فرمایا یأتون به باب الارواح، اور اس روح کو جو پہلے سے مومنوں کی روح جہاں ہے وہاں لے کر کے جاتے ہیں. فلهم اشد فرحا به من احدكم بغائبه يقدم قومه، تو اس روح کو دیکھ کر کے وہاں کے روحیں بالکل مسرت اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جیسے ایک اجنبی شخص آنے کے بعد ہم لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، میں جھارکھنڈ کا رہنے والا ہوں، ایک شخص جھارکھنڈ سے آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے میں خوش رہوں گا نہیں کہ اپنے علاقے کا شخص آیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس دنیا کو ختم کر کے اس دنیا میں جب گیا تو وہ روح خوشی سے خصوصی بالکل پھول اٹھا اور فرمایا فیسألونہ، اس روح سے سوال کرتا ہے ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، ارے بھائی وہ شخص کا کیا حال ہے، وہ شخص کا کیا حال ہے، اس کی کیا خبر ہے، یعنی جو دنیا میں ہے ابھی اس کا کیا حال ہے. تو وہ شخص کہتا ہے دعوہ فإنہ کان فی غم الدنیا، ابھی اس کو چھوڑو، یہ دنیا کی غم کو کبھی بھلا نہیں پایا ہے، ابھی جنت میں آیا ہے، اس سے کوئی سوال مت کرو. فإذا قال، کچھ دیر کے بعد وہ شخص بولتا ہے، اس کی روح بولتا ہے اما آتاکم، وہ شخص ادھر نہیں آیا ہے، اما آتاکم، وہ شخص ادھر نہیں آیا ہے، وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے. فیقول قالوا ذهب الى امه الهاویہ، تو وہ روحیں جو پہلے موجود ہوتی ہے کہ بھائی ادھر تو نہیں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاویہ یعنی جہنم کے اندر چلا گیا. آگے فرمایا وَإِنَّ الْكَافِرَ، اور جب کافر کا موت کا وقت آتا ہے، اِذَا احْتُضِرَ،
تو فرشتے آتے ہیں، اتت ملائکۃ العذاب، عذاب کے فرشتے آتے ہیں